رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى الَّذِي دَنَا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام اللہ علیہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کلمۃ جعل الاخلاص تعویلہا۔ درود پڑھیں بر محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے کہ آج کے معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب الطاف صاحب کی والدہ کی روح کو اصال فرما لیں۔
ایک مرتبہ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خطبہ فدکیہ میں مناظر توحید اور معارف توحید اس حوالے سے کل گفتگو کا آغاز ہوا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین مبین اسلام کا ہر مسئلہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کا ربط ہے توحید سے۔ اگر انسان مسئلہ توحید کو سنوار لے اور معرفت توحید کو سدھار لے تو پھر نبوت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، ولایت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، احکام بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں اور اخلاق بھی سنور جاتا ہے، کیونکہ یہ مرکز ہے، یہ سینٹر ہے۔ بی بی نے خطبے میں ایک تمہید کے بعد، پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد توحید سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جنگ صفین ہے، میدان جنگ گرم ہے، مولا کائنات جنگ فرما رہے ہیں، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، سوال کرتا ہے یا علی توحید کا معنی کیا ہے؟ جو شخص مولا کے ساتھ ساتھ جنگ میں مصروف ہے، آگے بڑھتا ہے، اے شخص دیکھ نہیں رہا ہے جنگ کا میدان ہے، کوئی کلاس درس تو نہیں ہے، مسجد تو نہیں ہے، جنگ کے میدان میں تو آ کے سوال کر رہا ہے، اور وہ بھی ایسا سوال جو ہماری نظر میں بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، بعد میں پوچھ لینا توحید کسے کہتے ہیں۔ اس نے روکنے کی کوشش کی، مولا کائنات نے اسے روک دیا، کہا روک، کہا یہ بتا یہ جو شام کا لشکر علی کے سامنے ہے اس سے ہماری جنگ کس بات پر ہو رہی ہے؟ مولا نے یہ جملہ کہہ کے دو باتوں کو کلیئر کر دیا۔ پہلی بات، توحید کا سوال کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، میدان جنگ سے زیادہ تو پراشوب کوئی ماحول نہیں ہوگا۔ کہا جب میدان جنگ جیسے پراشوب ماحول میں تم توحید کو پوچھ سکتے ہو تو پھر مسجد و محراب و منبر کا کیا معنی؟ تو پہلا تو یہ مسئلہ مولا نے کلیئر کر دیا۔ دوسرا مسئلہ جو پوری تاریخ انسانیت کے لیے کلیئر کیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں، آنے والی تاریخ میں یہ نہ سمجھنا کہ علی کے مقابلے میں مسلمان آئے تھے، کیونکہ جہاں توحید کے اوپر جنگ ہو رہی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اصلی مسئلے کے اوپر جنگ ہو رہی ہے۔ ایک طرف پرچم توحید ہے، دوسری طرف پرچم کفر ہے۔ مولانا آگے کلیئر کر دیا کہ بعد میں مسلمان پریشان نہ ہو کہ ہاں مسلمان آپس میں الجھ گئے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان آپس میں نہیں الجھے تھے، اسلام اور کفر کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ کہا تم جانتے نہیں ہو؟ پھر مولانا نے آ کے معنی کیا، کہا دیکھو وحدت کے 4 معنی ہیں، جس میں سے 2 خدا کے لیے صحیح ہیں اور 2 خدا کے لیے صحیح نہیں ہیں۔ یہ جو تم کہتے ہو ایک اور اس کے بعد کہتے ہو 2 اور اس کے بعد کہتے ہو 3، وہ ایک جسے شمار کیا جاتا ہے
یہ شمار کرنے والا ایک خدا کے بارے میں جائز نہیں ہے، کیونکہ خدا ایک ایسا ایک نہیں ہے کہ جس کے بعد کوئی دو آ سکے۔ کہ یہ وحدت جسے گنتی والی وحدت کہا جاتا ہے، یہ خدا کے بارے میں معنی نہیں رکھتی۔ کہا وہ وحدت جو دوسری وحدت کے ساتھ مل کے کسی چیز کو بنا دے، جیسے ایک کسی دوسرے ایک کے ساتھ مل کے دو کو بنا دے، مولا نے کہا یہ وحدت بھی خدا کے بارے میں معنی نہیں رکھتی، کیونکہ خدا کوئی ایسا ایک نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے کے ساتھ مل کے کسی تیسری شے کو بنا دے، بلکہ پروردگار ایک ایسا واحد اور ایک ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مولا نے سوال کیا، حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جب 40 کے عشرے کے لیے آیا تھا کہ جن روایات میں خود معصوم بڑھ کے سوال کریں ان روایات پہ بہت غور کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ صحابی آگے بڑھ کے سوال کرتا ہے معصوم سے تو کچھ بھی سوال کر لے، اب اس کا کیا معیار ہے، کیا پوچھ رہا ہے، کیا پتا، لیکن ایک دفعہ معصوم اگر سوال کرے تو اس میں ضرور کوئی اہم مطلب ہوتا ہے، کیونکہ معصوم بتانا چاہ رہے ہیں۔ مولا سوال کرتے ہیں، شخص یہ بتا کہ جو تو دن بھر میں کئی بار اللہ اکبر کہتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ شیخ صدوق یہ کتاب ہے معانی الاخبار، معانی الاخبار، یعنی مشکل روایتوں کو اس میں آ کے انہی نے تشریح کیا ہے۔ اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ بتا اللہ اکبر کا معنی کیا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ مولا ہم سے اور آپ سے سوال کر رہے ہیں، دن میں کئی بار اللہ اکبر کہتے ہیں؟ بھئی اکبر کا معنی بڑا نہیں ہے، اگر بڑا کہنا ہوتا تو کہتے اللہ کبیرن، جب اکبر کہا جاتا ہے یعنی سب سے بڑا، تو جب آپ نے کہا سب سے بڑا اس کا مطلب کہ مقایسہ کیا۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ عالم کی تقلید کیجئے، عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم رکھنے والا یا سب سے زیادہ علم رکھنے والا؟ علم رکھنے والا کا ہوتا تو آپ کہتے عالم کی تقلید کیجئے، علیم کی تقلید کیجئے، علامہ کی تقلید کیجئے۔ ابھی لفظ علامہ تو بعض ملکوں میں بڑا سستا ہو گیا ہے نا، کسی کی بھی آگے لگا دیتے ہیں، اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے، جس کے آگے لگتا ہے وہ علامہ کا مائنس زیادہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے عالم کی تقلید کیجئے، عالم یعنی مقایسہ کیا جائے گا، 4 عالم ہوں گے، 5 عالم ہوں گے، تو اس میں غور کیا جائے گا کہ علم میں سب سے بہتر کون ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے اللہ کبیر، کہا جا رہا ہے اللہ اکبر۔ تو مولانا نے یہ بتاؤ اللہ اکبر یعنی کیا؟ اب اس سے پہلے کہ میں معصوم کا جواب دوں آپ خود سوچئے، جواب دیجئے کیا؟ آج تک کیوں نہیں سوچا؟ اذان میں کہتے ہیں، اقامت میں دہراتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں، ہر نماز کی حرکت سے پہلے اور بعد میں انسان اللہ اکبر کہتا ہے۔ وہ جملہ جو شاید ہم سب سے زیادہ تکرار کر رہے ہیں، ابھی اس کی باریکیوں سے غافل ہیں، اور پھر بہت بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزوں، بلندیوں پہ تب انسان پہنچتا ہے جب اپنے بیس کو محکم بنا لے، اور اسلام کا بیس ہے توحید۔ کوئی مسلمان اچھا نبی کا پیروکار ہو ہی نہیں سکتا
جب تک اچھا خدا کا اطاعت گزار بندہ نہ بن جائے. کوئی مسلمان اچھا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے توحید کو اپنے وجود میں ڈھال نہ لے. میں ایک جملہ کہہ کے آپ کے خاطر پر پریشان کو آسودہ کر دوں. عزیزوں یاد رکھیے، جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. اگر کسی کو پرکھنا ہے تو پہلے اس کی توحید کو پرکھا کیجئے. یہ کتنا اللہ والا ہے، اس کا ہر عمل اسی معیار پہ تولا جائے گا. اسی لیے یہ 14 ہستیاں کمال کے اوپر ملیں گی، کیونکہ نہ ان کے جیسا اللہ والا ملے گا، نہ ان کے جیسا کوئی مومن ملے گا. توحید ان کی سب سے عالی ہے. تو یہ ایک لفظ جس کو ہم ایک جملہ بار بار اپنی زندگی میں دہرا رہے ہیں، اللہ اکبر. مولا نے سوال کر لیا، اور شاید اسی لیے مولا نے سوال کیا کہ تم اپنی زندگی کے ابھی ابتدائی مسائل کو کیوں نہیں جانتے؟ کیوں تمہیں نہیں پتا ہے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اس شخص نے برجستہ پلٹ کے جواب دیا، یا ابن رسول اللہ، اللہ اکبر من کل شیء. پروردگار ہر چیز سے بڑا ہے. کیا ہے؟ پروردگار ہر چیز سے بڑا ہے. مولا نے ایک دفعہ دیکھا، فرمایا فقط اشرکتا، اے شخص تو نے شرک کر دیا. جس جواب کو ہم اور آپ بڑا خوبصورت سمجھ رہے تھے، مولا نے اس کے اوپر شرک کی مہر لگا دی. فقط اشرکتا. کیوں؟ لأنکا وصفتا بشیء لیس فیہ، کیونکہ تو نے پروردگار کو ایک ایسی چیز سے مقایسہ کر لیا جہاں وہ قابل مقایسہ ہے ہی نہیں. جو مقیاس میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. من عدہ فقد حدہ. اگر کسی نے خدا کو گن دیا تو اس کو محدود کر دیا. نہ خدا گنتیوں میں آنے والی شے کا نام ہے، نہ خداوند متعال کسی ذہن میں آنے والی شے کا نام ہے. کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند متعال ہر چیز سے بڑا ہے؟ یعنی پہلے ہم نے ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھا ہے، پھر نعوذ باللہ خدا کا اس کے ساتھ مقایسہ کیا ہے، کمپیئر کیا ہے، اور پھر آ کے کہا کہ وہ چیز چھوٹی ہے، خدا اس سے بڑا ہے. مولانا نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. جب اسے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ تو غلط ہو گئی بات، کہ ابن رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے. تو بھائی پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں. مسلمانوں کی ہمیشہ مشکل یہی رہی ہے، جب پھنسے تب آئے. اور عجیب بات ہے، ایک بار نہیں، تاریخ کہہ رہی ہے 70 بار پھنسے، اور بار بار یہ جملہ کہا لولا علی لہلک عمر. بار بار اس جملے کو تکرار کیا، لیکن پھر وہی. کیونکہ کیا کیا جائے، جب انسان کی عادت بگڑ جاتی ہے تو سنوارنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو کہا مولا آپ ہی بتا دیجئے. مولا نے کہا سن، اللہ اکبر کا صحیح معنی یہ ہے، اللہ اکبر من ان یوسف. خداوند متعال ہماری وصف سے بڑا ہے. وہ ایسی ذات ہے کہ جو کوئی اسے بیان نہیں کر سکتا. اسی جملے کو بی بی نے خطبہ فدکیہ میں کہا کہ تم خدا کے بارے میں کیا جانو. خدا ایسا بزرگ ہے کہ آنکھیں اسے سما نہیں سکتی ہیں، زبان سے اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے، ذہن میں وہ آ نہیں سکتا ہے، علم اس کو لے نہیں سکتا ہے. ایسی ذات کا نام ہے پروردگار متعال.
کبھی اللہ کے بارے میں یہ نہ سوچ لینا کہ تم نے اسے اپنے ذہن میں آ کے قید کر لیا، تمہاری آنکھوں نے اسے دیکھ لیا، تمہاری زبان نے اسے بیان کر دیا، کیونکہ تمہاری زبان جب اس کی توصیف سے تھک جاتی ہے تو آ کے یہ آواز دیتی ہے پروردگار ہم تھکے ہیں، تیری تعریف پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی انسان جب توحید پروردگار بیان کرتا ہے، توحید نہیں بیان کرتا، اپنے عبد ہونے کا اظہار کرتا ہے، اپنے عبد ہونے کا اظہار کرتا ہے، آ کے بتاتا ہے کہ پروردگار تجھے تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں، تجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ناکامیاب کوشش۔ کہا اللہ اکبر من ان یوسف، پروردگار اس سے بزرگ ہے کہ کوئی اس کی توصیف کر پائے، کوئی اس کو بیان کر پائے۔ کوئی کا مطلب یہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی کوئی، اس میں سب آتے ہیں، جتنے مخلوقات ہیں سب، ما سوی اللہ۔ کبھی ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ نہیں کچھ ہستیاں ہیں جنہی نے خدا کو پہچان لیا، محال ہے کہ ممکن واجب کو پہچان لے۔ جس دن ممکن واجب کو پہچان لے گا، یا ممکن واجب بن جائے گا یا واجب ممکن ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم کا معنی ہوتا ہے معلوم کے اوپر احاطہ کرنا۔ ابھی تھوڑا آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کو اپنے گھر کے بارے میں علم ہے، جہاں آپ رہتے ہیں اس کا آپ کو علم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، دروازہ کدھر ہے، آنگن کدھر ہے، دیوار کدھر ہے، چھت کہاں پر ہے، کس رنگ کی ہے، دیواروں کا رنگ کیا ہے، دروازے لکڑی کے ہیں، لوہے کے ہیں، اسٹیل کے ہیں، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز خراب ہے۔ علم کا مطلب یہی تو ہوتا ہے۔ تو اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ قبلہ آپ اپنے گھر کا علم رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر کی تصویر آپ کے ذہن میں ہے۔ خدا را بتائیے اللہ کی کون سی تصویر ہے؟ اسی لیے تو 8ویں امام علیہ السلام نے فرمایا صلی کلما میزتموہ من المعانی فہو مخلوق لکم مردود الیکم۔ دیکھو خدا کے بارے میں تم جو بھی تصور کرتے ہو، پروردگار کی جو بھی تصویر بناتے ہو، یہ خدا نہیں بلکہ تمہاری ذہن کی بنائی ہوئی تصویر ہے جو تمہاری طرف پلٹ رہی ہے۔ جو تمہاری بنائی ہوئی مخلوق ہو وہ خالق کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو تمہاری ذہن کی بنائی ہوئی تصویر ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ نماز پہ کھڑے ہونے کے وقت اپنے ذہن میں خدا کو نہ بنا لیں، پھر عبادت مشرکانہ ہوگی، مخلصانہ نہیں ہوگی۔ بڑے حساس مرحلے پہ میں لے آیا ہوں آپ کو۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے، پروردگار بس تیری عبادت کر رہا ہوں، جتنا زیادہ غور کیا تیری عبادت کر رہا ہوں، مشکل اور زیادہ کھڑی ہو گئی، کیونکہ توحید کی پریکٹس نہیں کی ہے۔ عزیزوں، توحید پریکٹس مانگتی ہے۔ انسان کو توحید کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی تھوڑی موحد بن جاتا ہے۔ موحد گھرانے میں پیدا ہو گئے تو موحد ہو گئے۔ علامہ امینی علیہ الرحمہ بزرگ شخصیت ہے، ضرور آپ نے نام سنا ہوگا۔ اب بہرحال نام آ گیا ان کا تو ایک دو الفاظ سن لیجئے۔
علامہ امینی نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے الغدیر. ابھی تک آپ کے ذہن میں ہوگا کہ الغدیر کئے جلد ہے؟ الغدیر اصل میں ہے 20 جلد. ایک روایت کو لکھا ہے. ایک حدیث غدیر جب عالم آ کے اس کے بارے میں کتاب لکھتا ہے 20 جلد کتاب لکھتا ہے, وہ بھی عربی میں, وہ بھی ایسی عربی کہ علماء حجاز کا کہنا تھا کہ علامہ امینی نے عربی کہاں سے پڑھی ہے کہ اتنی اعلیٰ درجے کی اس کی عربی ہے, جس میں سے اب تک 11 جلدیں چھپی ہیں, 9 جلدیں ابھی تک چھپی نہیں ہیں. 50 سال سے زیادہ ہو گیا ان کی وفات کو. ان کا ایک جملہ ہے, ایک اور بات ان کے بارے میں سن لیے تاکہ آپ کو ان کے جملے کی اہمیت پتہ چلے. جب علامہ امینی کا انتقال ہوا تو ان کے فرزند فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے بابا نے اتنی بڑی کتاب لکھی, اتنی محنت کی. نجف میں ان کی ایک لائبریری بھی ہے, کتاب خانہ امیر المومنین کے نام سے. برزخ میں مولا نے میرے بابا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں یہ میرے ذہن میں کیا تھا؟ سوال تھا. کافی دن گزر گئے میرے والد کی وفات کو. ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر ہے اور ساقی کوثر حوض کوثر پہ کھڑے ہیں اور جام کوثر سے لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں, اور ایک لمبی سی صف اور لائن لگی ہوئی ہے. لوگ ایک ایک کر کے آتے ہیں, مولا جام کوثر سے انڈیلتے ہیں, وہ انسان پیتا ہے, آگے بڑھ جاتا ہے. تو جب میں نے غور کیا تو دیکھا کہ اس صف میں میرے والد بھی لگے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا چلو اچھا ہوا, یعنی یہاں تک تو دل مطمئن ہو گیا. کیونکہ ماشاءاللہ سے ہم لوگ نے تو حوض کوثر اور جنت یہ سب چیزیں بڑی سستی بنا دی ہیں نا. ہمارے گھر ہی میں تو سب خلق ہوا ہے. خیر, تو کہا میں ذرا مطمئن ہو گیا کہ ہاں میرے والد بھی ہیں لائن میں. لوگ آتے گئے یہاں تک کہ میرے بابا کی باری آئی. جیسے ہی مولا نے دیکھا کہ علامہ امینی آگے آ رہے ہیں, غور فرمائیے گا, کہا جام کوثر ہاتھ میں مولا لیے ہوئے تھے, کنارے رکھا. علامہ امینی کو آگے بلایا, کہا امینی بیست وجہی بیضک اللہ وجہک. امینی تم نے علی کے چہرے کو دنیا میں پہچنوا دیا, پروردگار تمہارے چہرے کو روشن کرے. اور اس کے بعد آستینوں کو اوپر چڑھایا, کہا تمہارا حق یہ نہیں ہے کہ میں جام کوثر سے تمہیں کوثر پلاؤں, علی اپنے ہاتھوں سے تمہیں کوثر پلائے گا. اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوثر میں داخل کیا اور اپنے چلو سے پانی لے کے ڈائریکٹ علامہ امینی کو پلایا. ہمارے علماء وہ ہیں جو علی سے مستقیم لیا کرتے ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. نعرہ صلوات. یہ تمہید میں نے کیوں آپ کے لیے بیان کی؟ تاکہ آپ اس عالم دین کے جملے کو صحیح سے سمجھیے. وہ فرماتے ہیں میں 2 بار شیعہ ہوا ہوں. ہم ایک بار ہو جائیں تو بڑی بات ہے. کئی بار؟ 2 بار. کہ 2 بار کیسے شیعہ ہوں؟ کہ ایک تو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا تھا اس لیے شیعہ ہوں. یہ ٹیگ تو الحمدللہ سب پہ لگا ہی ہوا ہے, اور اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی چمتکار ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ جملہ یاد ہے میرا, ایک دیوار ادھر پیدا ہوتے, چوٹی نکلی ہوتی, گھنٹا بجا رہے ہوتے. صرف ایک دیوار. تو قبلہ اسی کے لیے خدا کا شکر ادا کر دیں, اور اگر اسی کے لیے پوری زندگی سجدے میں پڑے رہے تو نہیں ہو پائے گا. صرف اس لیے
کہ پروردگار تو نے ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا، کیونکہ جو جس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے اسی کو حق سمجھ لیتا ہے۔ بڑی انسانوں کی مشکل ہے، تحقیقی باتیں تو کرتے ہی نہیں ہیں، پوری زندگی تقلید میں گزر جاتی ہے، اور جہاں تقلید کرنا چاہیے وہاں تقلید کی مخالفت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو میدان تحقیق ہے اسے میدان تقلید بنا رکھا ہے، اور جو میدان تقلید ہے وہاں بڑی تحقیقات ہوتی ہیں۔ اچھا یہ روایت آپ نے پڑھی ہے؟ ہم ذرا آپ یہ بتائیے روایت میں بے آتا ہے یا نہیں آتا؟ تب پوچھیں گے آپ سے۔ کہا ایک تو میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوں، اور دوسرا میں پوری تحقیق کے بعد شیعہ ہوا ہوں، یعنی اب مجھے پورا یقین ہے کہ کائنات میں علی کے مذہب کے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے، حق ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مذہب اور مکتب حق پر ہے تو اس مکتب کا نام ہے شیعہ اثنا عشری، کوئی نہیں ہے۔ ساتھ میں چلنا الگ بات ہے، وہ تو قبلہ جب ٹرین میں ہمارے ساتھ کوئی بھی مسافر ہو جاتا ہے تو دوست بن جاتا ہے۔ باریکی کو سمجھا کریے، ساتھ میں چلنے کا مطلب عقائد کو بدلنا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے علی کو پا لیا ہو علی کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو علامہ امینی فرماتے نہیں میں 2 بار شیعہ ہوں، تو کم سے کم 2 بار نہ ہو پائے تو 1.25 بار تو ہو جائے۔ ہم تھوڑا تو آگے بڑھیں، پتہ نہیں کیا عادت ہو گئی ہے۔ ابھی میں وہی ریپیٹڈ مطالب پڑھنا شروع کر دوں آپ کو، اس کا سر اتارا اور اس کا دھڑ اتارا اور اس کا یہ پھینکا اور اس کا وہ کاٹا، ابھی دیکھیے چھت ہلنے لگے گی، کیونکہ ہلنے والی باتیں پڑھوں گا تو چھت ہلنے لگے گی، اور سمجھنے والی باتیں پڑھوں گا نا مولانا پتہ نہیں کہاں 1.25 گھنٹہ ٹائم لے لیتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ اما تو قبلہ پہلے تاکید کر چکا ہوں، وضو کر کے آئیے سب سمجھ میں آئے گا۔ یہ بزم عبادت ہے، بزم رسم و رواج نہیں ہے۔ یہاں انسان آتا ہے تاکہ کچھ لے کر جائے، آئے در اہل بیت پر اور چند آنسو بہانے کے بعد اپنے آپ کو معرفت کے ساتھ لے کے یہاں سے جائے۔ اگر ایک انسان 1 سال میں اس طرح کی 20 30 50 مجلسیں کر لے تو آپ سوچیں اس کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہو جائے گا، کہاں ہو جائے گا۔ پھر جو میرے مولا کہتے ہیں کہ میں ایسے انسانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ خواہش کرتے ہیں کہ ان سے ہاتھ ملائیں، ملائکہ خواہش کرتے ہیں کہ آئے زمین پر اور ان انسانوں سے ہاتھ ملائیں تو وہ انسان ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہوں گے۔ دیکھیں انسان اس پہ غور کرے، فرمایا کہ میں 2 بار شیعہ ہوا ہوں، تحقیق کرے دیکھے کیوں، کیونکہ جو توحید مکتب اہل بیت میں ملتی ہے وہ توحید آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ دنیا میں جہاں توحید ملے گی مشرکانہ ہوگی، لیکن جو علی کے در سے توحید ملے گی، جو فاطمہ کے در سے توحید ملے گی، جو حسن اور حسین کے در سے توحید ملے گی، وہ اتنی ناب ہوگی کہ جس میں نہ کوئی شرک نظر آئے گا نہ کوئی کفر نظر آئے گا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کائنات میں کوئی ممکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدا کا علم ہے، حتیٰ یہ 14 ہستیاں نہیں کہہ سکتے۔ ہاں خدا کو توصیف کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی کہیں گے یہی کہیں گے، ما عرفتک حق معرفتک، اے پروردگار جو تجھے پہچاننے کا حق تھا وہ پورا نہ ہوا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
واجب ہے. اس کا علم کیسے ہوگا؟ کیونکہ علم کا معنی ہے تصویر کو لے کے آنا. تو عزیزو بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، آج جواب نہیں دوں گا. اور مسئلہ یہ ہے، جب خدا کا علم ہو ہی نہیں سکتا تو عبادت کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ عبادت فرع معرفت ہے. بھائی جب تک آپ کو معرفت ہوگی نہیں، آپ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اب کل تک کی نمازوں کا اللہ ہی مالک ہے. فی الحال تقلیدی نماز پڑھ لیجئے گا، یہ نہ کہیے کہ مولا نے تو مسئلہ ہی ٹیڑھا کر دیا، نماز ہی نہیں پڑھیں گے. ہاں کل ہی جواب دوں گا انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو. اب تھوڑا دعا کریے گا کہ مولانا کل تک تو زندہ رہیے. تو کبھی کبھی ایسے بھی دعائیں کروا دی جاتی ہے، طریقہ ہوتا ہے دعا منگوانے کا. تو جب تک معرفت نہیں تو عبادت کیسے؟ کیونکہ عبادت فرع معرفت ہے. انسان جب تک خدا کی معرفت حاصل نہیں کرے گا عبادت کیسے کرے گا؟ معرفت ممکن نہیں ہے. تو جب معرفت ممکن نہیں ہے تو عبادت کیسے ممکن ہے؟ تو یہ جو 35 38 40 45 50 60 65 70 75 80 سال گزر گئے، یہ اب تک ہو کیا رہا تھا؟ اگر عبادت نہیں ہو رہی تھی تو کیا ہو رہا تھا؟ بیوی نے فرمایا کلمتن، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کلمتن یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسا جملہ ہے، جعل الاخلاص تعویلہا، کہ پروردگار نے اخلاص کو اس کی تفسیر بنایا. یعنی توحید کا مطلب تھوڑا سا آپ کو سہارا دے دوں، اخلاص ہے. دیکھیں اخلاص کو اخلاص اسی لیے کہا جاتا ہے، کہتے عبادت کیا ہونا چاہیے؟ خالصانہ ہونا چاہیے. عبادت خالصانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر ملاوٹ کی. ہندوستان میں رہیے، ہندوستانی بن کے رہیے، لیکن غلط ہندوستانی عادتیں نہ ڈالیے، ملاوٹ کی عادت نہ ڈالیے، کیونکہ یہاں تو ہر چیز میں ملاوٹ ہو جاتی ہے. تو بی بی فرما رہی ملاوٹ والی توحید نہیں چلے گی، خالصانہ توحید. اگر کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو یہ سمجھ لے کہ اب خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتا. اور اگر کسی کو شریک بنا دیا تو کل میں نے آپ کو ایڈریس بھی دیا تھا قرآن کا، پھر وہ شرک خفی کا گرفتار ہو جائے گا. اور شرک خفی کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پنپتا ہے تو دھیرے دھیرے شرک جلی بن جاتا ہے. کسی نے سوچا تھا کہ وہ انسان جو نسل سے سید ہو، کہنے کو شیعہ ہو، ایسے آ کے کہے گا کہ مجھے مرنے کے بعد جلانا، کہ خدا تو بعد میں جلائے گا، تو پہلے ہی کہہ دے گا. کبھی آپ نے سوچا تھا؟ نہیں سوچا تھا نا. کیوں؟ کیونکہ یہ شرک جب پلتا ہے تو مولا کی روایت تو کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی نا کہ اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو اور اس کے اوپر کالا چوٹا ہو جو چل رہا ہو، تم اس کو پکڑ لو. نہیں پکڑ پاتا انسان. یہ شرک دھیرے دھیرے انسان کے دل میں بڑھتا ہے. شیطان اسے ہوا دیتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، یہ پیڑ بڑا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے یہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ انسان ہر چیز کا انکار کرنے لگتا ہے. عزیزوں جوانی میں اس پیڑ کا خیال کریے. اگر خدا نہ خواستہ ذرا سا بھی اس کا اثر اپنے وجود میں نظر آئے تو اس کو ایسے اکھاڑ کے پھینکیے کہ دوبارہ نکلنے کی جرأت نہ کرے. ٹٹولیے اپنے وجود کو، محاسبہ کریے اپنے وجود کا. رات کے اندھیروں میں کچھ وقت اپنے آپ کو بھی دیجیے. ہمارے پاس سب کو دینے کے لیے ٹائم ہے. گھر والوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، آفس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے،
مہمانوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, فون کو ریسیو کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. اور عجیب بات ہے, پتہ نہیں کیا ہے, بٹیر کا ذکر آ ہی جاتا ہے. کوئی کال کرتا ہے, آپ نے نہیں اٹھائی, جب دوبارہ کال کرتا ہے تو بڑا غصہ ہو جاتا ہے, اما آپ کو میں نے کال کی تھی اٹھائی نہیں. ارے تو آپ سے میرا کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ کال کریں گے تو میں اٹھاؤں گا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب گھر میں کسی کے جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ, پہلے اجازت لو بعد میں داخل ہو. تو یہ موبائل بھی اجازت ہے, آپ نے اجازت لی کہ میں جب دل چاہے گا کال کر دوں گا, آپ اٹھا لیجئے گا. یہ کیا ہم نے زبردستی قانون بنا رکھے ہیں؟ نماز ذہن کہیں ہوتا ہے. اگر آزمانا ہے کہ نماز پکی ہے, میں ایک فارمولہ بتا رہا ہوں آپ کو. نماز کو آزمانے کا فارمولہ بٹیر کے ذریعے. موبائل کو کھول کے اپنے سامنے رکھیے, بالکل سجدہ کے نیچے ہے. کبھی نہ کبھی تو کوئی بھولا بھٹکا اس ٹائم پہ کال کرے گا ہی, اور جب وہ کال کرے تو آپ کا ذہن ادھر نہ جائے, خدا کی طرف رہے. دیکھیں کتنی نماز ہے. فضائل جب پڑھے جاتے ہیں, پیر سے تیر نکال لیا گیا, مولا کو خبر نہیں ہوئی تو بس سننے کے لیے ہے, کرنے کے لیے نہیں ہے. کس نے آگے ایگریمنٹ کیا ہے ہم سے کہ جو بھی وہ ہمیں کال کرے گا ہم اٹھائیں گے؟ اس روٹین کو چینج کریے, کرتے رہیے آپ. میری زندگی ہے, میں فیصلہ لوں گا. جب میرے پاس وقت ہوگا تب میں اٹھاؤں گا. ہمارے پاس ہر ایک کے لیے ٹائم ہے سوائے ایک ذات کے. ایک ایسا غریب ہماری زندگی میں ہے کہ جس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جانتے ہیں وہ کون ہے؟ کون ہے؟ خود ہم. خود ہم. ایک بار ذرا کیلکولیشن کریں کہ 24 گھنٹے میں ہم اپنے آپ کو کتنا وقت دیتے ہیں. 24 گھنٹے میں کئے منٹ ہم بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچتے ہیں. اے انسان, تو نے آج کیا کیا؟ تیری عبادت مخلصانہ تھی یا مشرکانہ تھی؟ اے انسان, آج کتنے لوگوں کے بارے میں تو نے غلط سوچا؟ آج تیرے وجود میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ ایک بار انسان بیٹھ کے ذرا اپنے بارے میں سوچے. نہیں کرنے دیتا ہے شیطان. دوسروں کے بارے میں اللہ اکبر. قبلہ ذرا سا بس بحث چھیڑ دیجیے آپ. مہوا کی ہر شخصیت کے بارے میں آپ کو پوری ڈائریکٹری دے دیں گے, A to Z. فلاں آپ کو کیا معلوم, ہم سے پوچھئے, میں بتاؤں گا کالا کیا کرتے ہیں, سفید کیا کرتے ہیں. اور جیسے دوسرے کا نام آیا ان کے بارے میں بتاؤں گا. تیسرے کا نام آیا ہم سے پوچھئے. اچھا قبلہ ذرا سا رکیے ایک منٹ, اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا. قیامت میں تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ تم نے اپنی حیات میں کیا کیا, پروردگار کی عبادت کی یا دوسروں کی زندگی کو تلاش کرتے رہے. پہلے اپنے بارے میں انسان غور کرے, اس تاریک دل کو آ کے روشن کرے اور سوچے کہ اس کی معرفت خدا کے بارے میں کیسی ہے. جب یہ ذہن پروردگار کو لے نہیں پا رہا ہے, پکڑ نہیں پا رہا ہے, اور اگر پکڑ رہا ہے تو شرک ہوا جا رہا ہے, تو یہ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ کیا صرف کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جانا عبادت پروردگار ہے؟ کیا رکوع اور سجدہ کر لینا عبادت پروردگار ہے؟ کیا پروردگار ہماری عبادت کا محتاج ہے؟
کاش میرے پاس وقت ہوتا تو اس خطبے کے اس جملے کو بتاتا کہ بی بی فرما رہی ہیں کیوں خدا نے تمہیں خلق کیا. بی بی فرماتی بی بی کہ اس لیے خدا نے تمہیں خلق نہیں کیا ہے کہ وہ تمہاری عبادتوں کا محتاج ہے, اس نے تو اس لیے تمہیں خلق کیا تاکہ اپنی وحدانیت اور ربوبیت کے اوپر دلیل قائم کرے کہ دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں. تو علم تصویر کا آنا, اور تصویر آ نہیں سکتی. علماء نے آ کے 3 مرحلے کیے اس کے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اور تیسرا مرحلہ حق الیقین. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ ایک بات کو کئی بار ریپیٹ کروں. اب اگر آپ لوگ کو یہ عادت ہے کہ بعد میں جا کے نوٹ کریں گے لکھیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا تبدیلی لائیے. اس بزم کو بزم علم بنائیے. یہ ہماری زندگی کے کسی وقت کو پر کرنے کا کام نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت کا نام ہے. یہ منبر ہماری ضرورت کا نام ہے. اور ایک جملہ یہیں پہ کہہ دوں, فرش پہ آ کے شرکت کیا کریے, یوٹیوب سے نہیں. اگر میں یہاں آگ جلاؤں اور آپ وہاں کھڑے ہوں, سردی ہو رہی ہو, تو آپ آگ کو دیکھ کے گرم ہو جائیں گے. بیربل کی کھچڑی تو ہے نہیں. سنیے کہانی, نہیں سنیے تو اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ چل کے آگ کے پاس آنا پڑے گا. خود اس فرش کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان ہدایت پا جاتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پروردگار کعبے میں محدود نہیں ہے, حج کرنے کے لیے وہاں نہ بلاتا. اہل بیت روزوں میں محدود نہیں ہے کہ آپ زیارت کرنے وہاں اٹھ کے چلے جاتے ہیں. مکان کا اثر ہوتا ہے, لہذا مکان کے اثر کو سمجھنے کی کوشش کیا کریے. ابتدا سے انتہا تک یہ ذکر اہل بیت ہے. پھر کہوں گا کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ شرکت کرنے کے لیے ٹک لگانے کے لیے رجسٹر میں آ گئے. سمجھیں ان باریکیوں کو. کا 3 مرحلے علم کے. پہلا مرحلہ علم الیقین, دوسرا مرحلہ عین الیقین, تیسرا مرحلہ حق الیقین. مثال, آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, ایک دم سے آپ نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا. آپ کے ساتھ کوئی آپ نے کہا بھائی بھائی جلدی چلو آگ لگ گئی. میں نے کہا آپ نے آگ کو دیکھا ہی کیا؟ کہا نہیں دھواں تو دھواں دکھ رہا ہے بھائی آپ کو. کہا رے آپ کو اتنا ہی نہیں معلوم؟ دھوئیں کو دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہیں آگ لگی ہے. آگ کو دیکھا نہیں ہے لیکن عقل گواہی دے رہی ہے, علم گواہی دے رہا ہے کہ اگر کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ لگی ہوگی. یہ علم کا پہلا درجہ ہوتا ہے, جہاں انسان عقل کے ذریعے, علم کے ذریعے مسئلے کو پہنچ جاتا ہے اور بات کو سمجھ جاتا ہے. پھر آپ دوڑے دوڑے گئے, آپ نے جا کے دیکھا ہاں واقعاً آگ لگی ہوئی تھی. تو کیا پہلے والے علم میں اور ابھی کے علم میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے, اسے کیا کہیں گے؟ عین الیقین. وہ یقین جو آنکھ سے آیا ہے, دیکھ کے آیا ہے. پہلے والا یقین کیسے آیا تھا؟ علم سے آیا تھا. دیکھا نہیں تھا آپ کو, صرف دھوئیں کو دیکھا تھا. دوسرا والا علم دیکھ کے آیا. جیسے ہی آپ وہاں پہنچے, ایک ماں بھاگی ہوئی آئی, بیٹا بچہ میرا گھر میں رہ گیا ہے, آگ لگ گئی ہے. آپ نے کہا رکو. آپ نے جرأت کا اظہار کیا,
اور آگ میں کود گئے بچے کو بچانے کے لیے، اور بچے کو بچا کے لے آئے، لیکن بچے کو بچانے کے چکر میں آپ کا جسم کئی جگہ سے جل گیا۔ تو جب جسم آگ میں جلا تو آپ کو آگ کا احساس ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ احساس پہلے والے سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ حق الیقین یعنی اب آپ نے اپنے وجود سے آگ کو سمجھا۔ پہلے تو آپ نے آگ کو دیکھا بھی نہیں تھا، دوسرے مرحلے میں آپ نے آگ کو دیکھا لیکن چکھا نہیں تھا، اور تیسرے مرحلے میں آپ نے آگ کو چکھ بھی لیا۔ بی بی اسی خطبے میں اشارہ فرما رہی ہیں کہ دیکھو خدا کو سمجھنے کے یہ تینوں مرحلے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی فرماتی ہیں وَأَنَارَ فِي التَّفَكُّرِ مَعْقُولَهَا، وہ پروردگار جس نے انسانوں کی عقل کو اپنی معرفت سے نورانی کیا۔ بی بی کس علم کی بات کر رہی ہیں؟ علم الیقین کی بات کر رہی ہیں۔ کہا دیکھو تم نے خدا کو تو نہیں دیکھا نا، لیکن خدا کی مخلوق کو تو دیکھا ہے۔ تم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن خدا نے جسے بنایا ہے اسے تو دیکھا ہے۔ تو تمہاری عقل کہتی ہے اگر ایفیکٹ ہے تو کاز ہوگا، اگر اثر ہے تو مؤثر ہوگا۔ اگر ایک دم سے تم گھر سے باہر نکلے اور تم نے اپنے گھر کے آگے پیروں کے نشان دیکھے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے کوئی گزرا ہے، تم فوراً کہہ دو کہ بھائی کوئی گیا ہے یہاں سے، اور سامنے والا پلٹ کے تم سے کہے ارے ہم آپ تو بڑے انتریامی ہو گئے، آپ کو کیسے پتا چلا کوئی یہاں سے گیا ہے؟ آپ نے تو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں مجھے پورا یقین ہے یہاں سے کوئی گیا ہے۔ کہا اتنے یقین سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا ارے عجیب آدمی ہو، پیروں کا اثر بتا رہا ہے کہ کوئی یہاں سے گیا ہے۔ جب پیروں کا اثر یہ بتا سکتا ہے کہ ایک انسان یہاں سے گزرا ہے تو یہ پوری کائنات یہ نہیں بتا رہی ہے کہ کس نے اسے خلق کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم خدا کو دیکھو، ضروری نہیں ہے کہ تم اس کی آواز کو سنو، ضروری نہیں ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں بیٹھاؤ، ضروری نہیں ہے کہ تم اس سے گفتگو کرو، ضروری نہیں ہے کہ اس سے اس طرح کا رابطہ کرو۔ ہاں لیکن یہ ضروری ہے کہ جو اس نے خلق کیا ہے اس کی مخلوقات کے اوپر آ کے توجہ کرو۔ جیسے جیسے مخلوق کو سمجھتے جاؤ گے ویسے ویسے خالق کا عرفان ہوتا چلا جائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی، کیونکہ پروردگار نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ انسان کی عقل کو بنایا۔ اور عزیزوں یاد رکھیے خدا تک پہنچنے کا پہلا راستہ عقل کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ مثلا آپ آگے مجھ سے یہ کہیں کیوں مولانا ہم تو قرآن پڑھ کے خدا تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا، سرکل ہے۔ قبلہ قرآن کو تو تب مانیں گے جب خدا کو مانیں گے۔ تو قرآن کی معرفت خود خدا کی معرفت پہ ٹکی ہوئی ہے، تو خدا کی معرفت کیسے قرآن پہ ٹک جائے گی؟ آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم روایات سے خدا کو پہچان لیں گے۔ نہیں ہو سکتا، کیونکہ روایات کا اعتبار اہل بیت پر ہے اور اہل بیت کا اعتبار خدا پر ہے۔ کائنات میں آپ کے پاس پہلے اسٹیج میں عقل کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ اب یاد کریے 40 کے عشرے کو، میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پڑھی تھی، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام۔ صلی علی محمد
کہ مولا نے عقل کے حوالے سے کیا فرمایا تھا. بہت اہمیت ہے اس عقل کی، جس کو شیطان آ کے اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے اور غلط جگہ کے اوپر اس کا استعمال کرتا ہے اور غلط باتوں کے ذریعے سے اس کے اعتبار کو ختم کر دیتا ہے. عقل بہت بڑی نعمت ہے. عقل کے ذریعے خدا کی معرفت ہوتی ہے. عقل نہیں ہو تو کیسے انسان پہچانے گا؟ اسے کہتے ہیں معرفت آفاقی. معرفت آفاقی قرآن میں بہت سی جگہ پر اس کی طرف اشارہ ہوا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. اللہ اکبر، کیا لحن قرآنی ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ پروردگار نے اونٹ کے ساتھ آسمان کا ذکر کیوں کر دیا؟ اونٹ کا اور آسمان کا ربط کیا ہے؟ اچھا آسمان بھی اونٹ کی طرح اونچا ہے، یہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ قرآن سب کے لیے ہے. عرب کے بدو کے لیے بھی ہے، سمجھدار سائنٹسٹ کے لیے بھی ہے. کہاں دیکھو عرب میں اونٹ چرانے والا، اس کے لیے اونٹ کی مثال دوں گا. آنے والی دنیا میں آسمانوں کو فتح کرنے والا، اس کے لیے آسمان کی مثال دوں گا، تاکہ یہ بھی خدا کو سمجھ جائے، وہ بھی خدا کو سمجھ جائے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا علی یا علی یا علی مدد. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہ نادان انسان کیوں اونٹ کی طرف نہیں دیکھتا ہے کہ اسے کیسے خلق کر دیا گیا ہے؟ یہ ریگستانوں میں بغیر پانی پیے کتنا سفر طے کر لیتا ہے. یہ کس طرح سے انسان کی مدد کرتا ہے. اسے کس نے بنا دیا؟ کیا یہ خود سے وجود میں آ گیا یا تم نے اسے خلق کر دیا؟ نہ تم اس کو بنا سکتے ہو، نہ یہ اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، بلکہ کوئی ایسا خالق مدبر ہوگا، ایک خلاق خبیر ہوگا، ایک اللہ کبیر ہوگا کہ جس کا علم اس اونٹ کے وجود کو آ کے تمہارے سامنے عکاسی کرے گا. جب وہ ارادہ کرے گا، اشارہ کرے گا، جب اشارہ کرے گا تو خلقت ہوگی، جب خلقت ہوگی تو معرفت ہوگی، جب معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی، جب عبادت ہوگی تو خدا پہچان آ جائے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. لیکن اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیکن اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ بہت سے دنیا میں انسان ہیں جنہوں نے کبھی اونٹ کو دیکھا ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ اونٹ کیسا ہے، تو جان لو آسمان کو تو سب نے دیکھا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. دیکھو پروردگار نے آسمان کو کیسے روک رکھا ہے. تم ایک چھت بناتے ہو، 10 پلر لگا دیتے ہو. پروردگار نے آسمان کو بغیر کسی پلر کے آ کے خلق کر دیا ہے. کیسے رکا ہوا ہے تمہاری خلقت پر. آسمان کی خلقت کس طرح سے تمہیں متوجہ کر رہی ہے. اگر اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے تو یہ رکا کیسے ہے؟ تمہاری آنکھیں تو جہاں تک کے دیکھتی ہیں وہاں تک تمہیں آسمان نظر آتا ہے. تم اپنی بلندیوں کو کہیں بھی لے جاؤ، جتنے بلند ہوتے جاؤ گے اتنے پست ہوتے جاؤ گے. جتنے بلند ہوتے جاؤ گے اتنے پست ہوتے جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ جیسے جیسے انسان کو معرفت ہوتی ہے. کل انسان کو یہی نہیں معلوم تھا کہ اس گیلیکسی کے علاوہ ایک اور گیلیکسی ہے. تو آگے کہتا تھا اتنی بڑی دنیا. جب اسے پتا چلا کہ اس کی گیلیکسی جہاں تک اس کا علم پہنچا ہے اس کی بنسبت ایک ریگستان میں رائی کا دانہ ہے. صحیح بات ہے. کسی شخص نے آ کے پوچھا مولا یہ بتائیے دنیا کتنی بڑی ہے؟ عجیب سوال کر لیا مولا سے. دنیا کتنی بڑی ہے؟ بتانے والا بتا سکتا ہے،
کیوں؟ کیونکہ بنی ہی اس کے سامنے ہے۔ نہج البلاغہ میں جو خطبہ خلق ہے، جوردہ اس کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہے۔ ابھی شام کو میں نے یہ بات عرض کی تھی، جو لوگ شام کی مجلس میں تھے ان سے معذرت، بات روایت اہل بیت ہے تو معذرت کی بھی کوئی بات نہیں ہے، دسیوں بار سنیے ثواب ہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس خطبے کو پڑھنے کے بعد ایک بار جا کے نہج البلاغہ میں پڑھیے گا، عزیزوں بے شک زبان سے علی علی کریے، لیکن جب زبان سے علی نکلے اگر دل بھی گواہی دے تو کتنا مزہ آئے گا، اگر معرفت بھی گواہی دے تو کتنا مزہ آئے گا۔ اگر انسان کو پتا ہو کہ میرا مولا ایسا علم، اللہ اکبر، تو وہ کہتا ہے کہ اس خطبے کو پڑھنے کے بعد مسیحی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، جب حق بولتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا ہے کون۔ جب خطبے خلق کو آ کے پڑھتا ہے تو کہتا ہے اس خطبے کو پڑھنے کے بعد میری دو ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک، اس دنیا کو علی نے بنایا ہے، دو، یہ دنیا علی کے سامنے بنی ہے۔ کہتا ہے علی نے دنیا کو بنایا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ خود انکار کرتے ہیں میں خدا نہیں ہوں، تو دوسرا ہی آپشن ماننا پڑے گا۔ پھر وہ آ کے کہتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کے سامنے دنیا بنی وہ دنیا میں بعد میں کیوں آیا؟ کہا اس لیے بعد میں آیا تاکہ تمہاری سمجھ پروان چڑھ جائے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ اتنے بعد میں آیا تب تو سمجھ نہ پائے، اگر آدم کے ساتھ آ جاتا تو کیا سلوک کرتے؟ کتنے بعد میں بھیجا پروردگار نے، تب تو تم سمجھ نہ پائے۔ تو اس دنیا کے بارے میں آ کے سوال کر لیا کہ مولا دنیا کتنی بڑی ہے؟ تو مولا تو بتا سکتے ہیں لیکن سامنے والا سمجھ نہیں سکتا۔ یہ بڑی مشکل رہی ہے اہل بیت کے ساتھ۔ سوال کرنے والا سوال تو کر لیتا تھا لیکن جواب کے لیے بھی تو علم چاہیے نا، ایسے ہی تھوڑی کہ آپ نے ہر ایک کو جواب دے دیا، اب وہ اس کے پاس ہوتا نہیں تھا۔ لیکن اللہ اکبر، یہ ہستیاں کیسے مثال دے کے سمجھاتی تھی۔ کہا ایک ریگستان کو تو تصور کر، ایک بہت عظیم ریگستان کو تو تصور کر، اور اس ریگستان میں ایک نقطہ، ایک سوئی کی نوک کے برابر ایک نقطہ، تیری حیثیت اس دنیا میں بس ایسا ہی ہے۔ کہتا ہے اللہ اکبر، مولا کہتے رک، اور یہ جو ریگستان ہے یہ اپنی کائنات کے لیے ایک ریگستان کا نقطہ ہے، نقطتن فی فلات، تعبیر روایت ہے، سرچ کر لیے گا، نقطتن فی فلات، فلات کہتے ہیں بہت بڑے ریگستان کو کہ جس کی پیمائش کرنا مشکل ہو۔ پھر مولا فرماتے کہ وہ دوسرا والا ریگستان بھی تیسرے والے کے لیے ایک نقطہ ہے، یہاں تک کہ 7 ریگستان۔ پھر مولا رک جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پتہ یہ تصور ہی نہیں کر پائے گا۔ تو مولا اس لیے نہیں رکے ہیں کہ پتہ نہیں ہے، مولا اس لیے رکے ہیں کہ سامنے والا نہیں سمجھ پائے گا۔ مشکل تو یہ ہوتی ہے کہ اگر سامنے والا کمیل اور مالک اشتر و میسم تمار ہے تو پھر ویسے روایتوں کو بتایا جاتا ہے، لیکن اگر سامنے والا عام انسان ہے تو ویسے روایتوں کو بتایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کے پاس روایت کو تولنے کا ایک معیار ہے کہ دیکھو روایت کا مخاطب کون ہے، مخاطب کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے روایت کا معیار کیا ہوگا، کیونکہ اہل بیت مخاطب کو دیکھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی کہ بس جو رٹ کے آئے ہیں وہ بھی بیان کر کے چلے جائیں گے، سمجھ میں آیا نہ آئے۔ کا نقطۃ فی فلات، اتنی بڑی کائنات کا تم اتنی بڑی کائنات کو دیکھ رہے ہو، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کس طرح سے ہمارے سروں کے اوپر موجود ہے، اور اس کے باوجود تم نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ کس نے اسے خلق کیا ہے۔ یہ ہے علم الیقین، انسان اپنی کائنات میں تصور کرے، تعقل کرے، تفکر کرے۔ آخری بات، اسی لیے کہا گیا تفکر
ساعتن افضل من 70 سنہ. کچھ دیر غور و فکر کرنا. یہاں ساعت سے مراد 60 منٹ نہیں ہے، یہ 60 منٹ تو بعد میں بنے ہیں. تفکر و ساعتن، کچھ دیر غور و فکر کرنا. افضل من عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیسے؟ کہا ایسے کہ جب کوئی 1 ساعت تفکر کرتا ہے تو یزید کے لشکر کو چھوڑ کر حسینی بن جاتا ہے، اور اپنی 70 سالہ زندگی کے معیار کو موڑ دیتا ہے. چند لمحہ تفکر کرنا انسان کی 70 سالہ زندگی کے راستے کو موڑ دیتا ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ چاہے کتنی عمر ہو گئی ہو، کبھی حق کی طرف پلٹنے سے گھبرانا مت. کبھی یہ نہ سوچنا کہ عمر تو عشق بتا میں گزری، ایسے ہی اتنے سال گزر گئے، آخری وقت میں کیا کریں گے. نہیں، جس لمحے پر انسان آ کے یہ سمجھ جائے کہ صحیح بات یہ ہے، اسی مرحلے آ کے ٹرن کر دے کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. جس وقت بی بی خطبہ دے رہی تھی، اگر اسی وقت مدینے والے اس بات کو سمجھ جاتے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور بی بی کس کو پہچانوانا چاہ رہی ہیں، یقین مانیے تاریخ پلٹ جاتی. لیکن وہی عادت، وہی رسم و رواج، وہی غور نہ کرنا، اس نے اسلام کو پنپنے نہ دیا. بی بی آ کے معارف کے دریا کو بہاتی رہیں، لوگ سنتے رہے، بغیر سمجھے آگے بڑھتے رہے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ لوگوں کو ہدایت دینے والی یہ ذات بڑے پرسکون حجرے میں اپنے خالق سے جا ملی. اسماء جب تک تسبیح کی آواز آئے سمجھ لینا کہ زہرا زندہ ہے. تاریخ کہتی ہے بی بی نے حسن اور حسین کو علی کے پاس بھیج دیا، بچوں جاؤ اپنے بابا کے پاس چلے جاؤ. زینب اور ام کلثوم کو بنی ہاشم کی خواتین کے پاس بھیج دیا. زہرا کا گھر ہے، بی بی ہیں اور جناب اسماء ہیں، 2 لوگ. آپ کو تعجب نہیں ہوا؟ طریقہ تو یہ ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتا ہے. جاؤ میرے بچوں کو بلا لاؤ، جاؤ میرے شوہر کو بلا لاؤ، جاؤ میرے رشتہ داروں کو بلا لاؤ، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں. بی بی آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ نے حسن اور حسین کو علی کے پاس کیوں بھیج دیا؟ آپ کو تو روک کے رکھنا چاہیے تھا. آپ نے زینب و ام کلثوم کو بنی ہاشم کی خواتین کے پاس کیوں بھیج دیا؟ آپ کو تو بچوں کو اپنے پاس روکنا چاہیے تھا، آپ کو تو علی کو بلانا چاہیے تھا. یا علی، زہرا کا آخری وقت ہے، مشکل کشا علی، آؤ زہرا کی مشکل کو آسان کر دو. عجب ماجرا ہے بی بی کا. شاید بی بی آواز دیں
تو نے زہرا کو عام لوگوں کی طرح سمجھ لیا؟ زہرا امت اللہ ہیں، زہرا بضعت الرسول ہیں، زہرا ناموس پروردگار ہے۔ کسی نے نہ پہچانا زہرا کو۔ زہرا جب اس دنیا سے جائے گی تو اس کے خالق کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ یہ توحید صدیقہ زہرا ہے۔ تم تو ابھی الفاظوں میں کھوئے ہوئے ہو۔ زہرا مجسم پیکر توحید ہے۔ خدا کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں چاہیے۔ اسما جب تک آواز آتی رہے، حجرے سے آواز آنے لگی، زہرا کی آواز کے ساتھ در و دیوار تسبیح کر رہے ہیں۔ اور در و دیوار کیوں نہ تسبیح کرے؟ کیونکہ اب زہرا کی آواز سنائی نہ دے گی۔ یہ آخری تسبیح ہے جو دنیا والے زہرا کی زبان سے سن رہے ہیں۔ ملائکہ حیرت میں ہے کہ پوری کائنات زہرا کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ایک مرتبہ آواز زہرا تسبیح کرتے کرتے دھیرے ہو جاتی ہے، اور دھیرے ہونے کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ زہرا کے حجرے سے آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ اسما پریشان ہے، باہر کبھی آگے جاتی ہے، کبھی پیچھے آتی ہے، کان لگا کے سن رہی ہے۔ جب یقین ہو گیا کہ بی بی اس دنیا سے رخصت ہو چکی، اندر جانا چاہتی ہے کہ ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسما آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، دو چاند نظر آ گئے۔ حسن اور حسین ہیں جو گھر میں واپس آئے ہیں۔ اسما پریشان ہے، کرے تو کیا کرے؟ بچوں کو بلایا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کس طرح سے ضبط کیا ہوگا، کس طرح سے صبر کیا ہوگا۔ ایک طرف بی بی ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، دوسری طرف بچے ہیں جو گھر کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ بچوں آؤ، دیکھو تھک گئے ہوگے، آؤ کھانا نوش کر لو۔ بس جیسے ہی یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ حسین نے سر کو اوپر کیا، حسن نے سر کو اوپر کیا۔ اسما آپ نے کب دیکھا ہے کہ حسن اور حسین دسترخوان پر اکیلے بیٹھ جائے؟ ہم تو بغیر ماں کے ایک لقمہ بھی نہیں کھاتے ہیں۔ بس ایک جملہ کہوں گا، شہزادوں وہ زمانہ گزر گیا، اب اکیلے کھانا کھانا پڑے گا۔ اب تم ہوگے، علی کی تنہائی ہوگی، مشکل کشا حسن اور حسین کو زانو پر بیٹھائیں گے، سر پر ہاتھ پھیریں گے، دلاسا دیں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اسما فوراً باہر آئی، کسی کو بھیجا، جاؤ زینب و ام کلثوم کو بھیج دو، حسن اور حسین پریشان ہیں۔ اسما کیا ہوا ہے؟ کہا کیا بتائے؟ چپ کھڑی ہے۔ بچے دوڑے، حجرے میں گئے، چادر کو ہٹایا، عجب منظر دیکھا۔ ماں آواز دو، حسن پکار رہا ہے، حسین آواز دے رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاذا دارو۔ ایک مرتبہ بچے باہر آئے۔ اسما ماں کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے ہم تو جب بھی پکارتے تھے، کتنا بھی درد ہو، ماں جواب ضرور دیتی تھی۔ بچوں، زہرا اس
دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آزادار ہو۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے مسجد کی طرف پہنچے، جانے کے بعد مولا کائنات کو دیکھا، مجھے نہیں معلوم کس طرح یہ جملہ کہا۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، بابا یا بتی ما تدوم بنا، بابا اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، علی کو جیسے ہی پتا چلا فاتح خیبر غش کھا کے زمین پر گر پڑے، یا علی زہرا کا غم برداشت نہ ہوا، ارے ذرا کربلا میں آئیے، یہی حسین ہے جس کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے۔ ایک ماں آواز دے رہی ہے، بیٹا کیا اسی دن کے لیے چکیاں پیس کر پالا تھا؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار جس کنیز کا کل انتقال ہوا اور آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کا نام کنیزان جناب زہرا میں شمار فرما۔ بار الہ محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو اپنی معرفت سے سرشار فرما۔ بار الہ ہمیں اپنی اس طرح کی معرفت عطا فرما جس سے عبادت میں لذت حاصل ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ الفاتحہ۔ سورۃ المبارکۃ